ایک عابد عبادت کر رہا تھا اور لگاتار کافی عرصہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جس رب کی تو عبادت کرتا رہتا ہے، جس کو تو ہمیشہ پکارتا رہتا ہے، جس کو تو یاد کرتا رہتا ہے، جس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کی طرف سے تو کبھی تجھے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یقیناً جواب تو تبھی آتا جب وہ تیری عبادت کو قبول کرتا۔ جب اس نے تیری عبادت کو قبول ہی نہیں کیا، تیری ریاضت کو قبول ہی نہیں کیا، تیرے ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ ہی نہیں دیا، تو کیوں کر پھر آگے سے وہ تجھے واپس رپلائی کرتا، جواب دیتا۔ جب یہ بات شیطان نے اس کے دل میں القاء کی، آخر کار اس نے عبادت کرنا چھوڑ دی۔ لیکن کسی عاشق نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں عبادت کرنا چھوڑی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں اور مجھے واپس اللہ کی طرف سے کوئی اس ذکر کا جواب نہیں آیا۔ اللہ خود فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کی یاد کہاں مجھے آج تک نہ سنائی دی، نہ کہیں سے کوئی پیغام ملا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بڑا مبارک اور مقدس جواب ارشاد فرمایا۔ وہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، یہ جو تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تیری زبان پر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ جب پہلی بار تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہوا، یہ بھی اس کے کرم سے جاری ہوا، تو اللہ نے تیرے اس ذکر کو قبول فرمایا ہے، تو تجھے دوبارہ ذکر کرنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جب تو نے دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے تو جان لے یہ ذکر تیرا نہیں، اس کے کرم کی وجہ سے تیری زبان پر ذکر جاری ہوا۔ تو یہی تو اس کا جواب ہے، اس سے بڑھ کر اور جواب کیا ہوگا؟ وہ تجھے پسند فرما رہا ہے تو ابھی تک تو اس کی عبادت میں مشغول ہے، اس کی ریاضت میں مشغول ہے، اس کے ذکر میں مشغول ہے، اور یہی تو اس کا جواب ہے کہ اس نے تجھے بھی قبول فرما کر اپنے ذکر میں مشغول کیا ہوا ہے۔ اور تجھے جواب کون سا چاہیے کہ اللہ جس کو قبول نہیں کرتا اس کو اپنے ذکر، اپنی عبادت میں مشغول نہیں کرتا، جس کو قبول فرما لیتا ہے اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں رہتے ہیں، ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور یہی تو اس کی یاد ہے جو اس نے تجھے عطا کی، یہی تو اس کا جواب ہے جو اس نے تجھے اس راستے پر لگا دیا ہے۔ تو جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو سجدہ ریز ہوا کہ مالک، یہ تیرا فضل ہی تو تھا، تیرا کرم ہی تو تھا، تیری مہربانی ہی تو تھی، یہ تیری کرم نوازی مجھ پر تھی کہ مجھے اپنے راستے پہ لگا کر، اپنی بارگاہ میں جھکا کر، اپنی عبادت پہ لگا کر، اپنے ذکر پہ لگا کر اپنی یاد سے میرے دل کو آباد کیا۔ اگر تو میرے دل کو اپنی محبت سے آباد نہ کرتا تو یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی؟ میری زبان کو ذکر کی قوت نہ بخشتا تو یہ زبان کیسے ذکر کر سکتی تھی؟ اس دل میں اپنی الفت و محبت کے چراغ نہ روشن کرتا تو اس دل میں محبت کہاں سے آ سکتی تھی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ پاک، یہ جو میری آنکھ سے آنسو بہتا ہے نا، آنسو بہتا ہے آپ کی محبت میں اور آپ کے خوف میں، آپ کے عشق میں، اگر یہ تیرے کرم کا پانی میری آنکھوں سے جاری نہ ہو تو مالک، ان خوش آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ تیرا کرم ہوتا ہے، تیری مہربانی ہوتی ہے، تیرا فضل ہوتا ہے تو ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو پانی بھیجتا ہے تو یہ آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تیرے کرم کے آنسو ہیں، یہی تو تیرا ہمہ وقت جواب ہے کہ تو ہر وقت اس کی یاد میں ہے، تو ہر وقت اس کی محبت، یہی میرے رب کا جواب ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کی عبادت میں ہوتا ہے تو گویا اہل اللہ کے نزدیک، اور حقیقتاً بھی یہی ہے کہ وہ جو ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کا ذکر پر معمور ہو جانا، ذکر پر پابند ہو جانا، یہ اس مالک کی طرف سے جواب ہی تو ہے کہ اس نے قبول فرما کر بندہ مومن کو ذکر پر پختگی عطا فرما دیتا ہے۔
اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔